حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کا نام ہے جنگ صفین۔ اس میں ظاہر دونوں طرف صحابہ کرام علیہم رضوان تھے اور بے شمار تابعین بھی تھے، اور اس معاملے میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطائے اجتہادی پر تھے اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا بالکل حق پر تھے۔ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اس میں دونوں آپشن ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک تو آپشن یہ ہے کہ ہم جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گروہ میں ہوتے، اور دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم دونوں میں سے کسی کے بھی گروپ میں نہ ہوتے بلکہ اس جنگ کو رکوانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کے گروہ کے ساتھ ہوتے، جن میں ایک گروہ وہ ہے جو حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے۔ جب ان کی طرف جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لیٹر یا خط یا پیغام پہنچا کہ آپ آئیں اور میرا ساتھ دیں، تو انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی، جس کا میں ایک خلاصہ اور مفہوم اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے بے خیالی میں ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو خود کو مسلمان کہتا تھا۔ میں نے سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور میرے بارے میں پھر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ تمہیں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، اور مجھے مطلب اس میں بتایا گیا، سمجھایا گیا، اور میرے ذریعہ سے پھر ساری امت کو یہ مسئلہ بتایا گیا کہ مسلمان کے خلاف ہم نے تلوار نہیں اٹھانی۔ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ کے معذرت کی ہے کہ اس وقت تو ایسا شخص تھا میرے سامنے جس کے بارے میں مجھے شک تھی، اور آج میرے سامنے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا گروہ ہے جو یقینی طور پہ مسلمان ہے، تو مجھ میں یہ ہمت اور طاقت نہیں ہو رہی کہ میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں، گو کہ میں آپ کو حق پر سمجھتا ہوں، مگر میں معذرت کرتا ہوں، میری معذرت قبول فرمائیں۔ تو یہ بھی ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، ایک ذہن تھا، ایک نظریہ تھا، اور ان کی بھی مطلب اپنی ایک دلیل تھی۔